آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے جوڈیشل کمیشن کا وہ حصہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ طے کیا تھا کہ جس کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کا انتخاب ہونا ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ نام دینے کے بعد اس کمیٹی کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی۔ تیسرے نمبر پر جب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے تو اب ان کو خیال آیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ بننے ہیں اس سے بھی اگر یہ ایبسنٹ ہو گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس فیصلے کا احاطہ کریں گے۔ آج ہمارے پاس سردار لطیف خان کھوسہ صاحب موجود ہوں گے، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم پولیو کا بھی ذکر کریں گے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کے اندر پولیو وائرس موجود ہے۔ 30 سال ہو گئے ہیں ہمیں یہ کاوش کرتے ہوئے کہ ہم اس نامراد وائرس کو ختم کریں، ختم نہیں ہو رہا۔ 41 کیسز پاکستان کے اندر آ چکے ہیں۔ اس پر ہمیں عائشہ رضا فاروق جوائن کریں گی، وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو۔ لیکن ہم پہلے جاننا چاہتے ہیں آج جو بڑی خبر بنی رہی کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا دن کورٹ کے اندر، اور آپ دیکھیں جو جج معترض ہوتے تھے پچھلے چیف جسٹس کے اوپر وہ جج بھی موجود تھے، فل کورٹ بھی وہاں پر ہوا، اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ جو عمرے پر گئے ہوئے ہیں، رپورٹس کے مطابق انہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس میں شرکت کی، اور ایک باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس کے اندر کیسز کو نپٹانے کا باقاعدہ شیڈیول دیا گیا، اور کیسز کی تعداد تقریباً 59,000 سے ذرا زیادہ ہے۔ ہم جاننا ہی چاہتے ہیں کہ یہ پہلا دن چیف جسٹس کا کیسا رہا۔ ہمارے پاس موجود ہیں سہیل رشید صاحب سما نیوز کی طرف سے، ان کا شکریہ، اور عقیل افضل 92 نیوز کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی بڑی خبر کے اندر بڑی بڑی باتیں کیا ہیں۔ سہیل، عقیل، بہت شکریہ۔ سہیل، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پہلا دن کیسا تھا اور اس کے اندر اعلامیے کے علاوہ بڑی بات کیا تھی؟ دیکھیں، آج جو پہلا دن تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا، اس میں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلائی تھی پہلے ہی دن، تاکہ ایک تو وہ جسے ایک طرح سے تعارفی نشست کے ساتھ جو بڑا ایک چیلنج ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ زیر التوا مقدمات کو نمٹانا ہے، اس پر کیا کیا جائے، کیا طریقہ کار لائے عمل کیا ہو، اس پر وہ اگر ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا کی بات کریں تو فل کورٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہی تھا، اور فائل پر جو چیز موجود تھی وہ یہی تھی، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا ایک تیار کیا گیا پلان تھا جسے پلان 2023 کہا جاتا ہے، اس کو ہی اس میں رکھا گیا پورے اجلاس کے سامنے۔ تمام ججز نے اس پر اپنی تجاویز دی اور پھر اس کو اڈاپٹ بھی کیا گیا ہے۔ وہ پلان یہ تھا کہ پہلے 1 ماہ کے لیے ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں، اس کے بعد 3 ماہ اور پھر 6 ماہ کے لیے، اور اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کیسز کی فکسیشن میں بالخصوص شفافیت لائی جائے اور پھر ان کو بر وقت نمٹایا بھی جائے تاکہ اس کو مکمل مانیٹر کیا جا سکے۔ اسی پر ویڈیو لنک کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی جو تجاویز تھی اضافی وہ بھی سامنے رکھی، اور اس کے بعد اب 1 ماہ کے لیے آزمائشی بنیاد پر ایک ٹارگٹ سیٹ کر بھی لیا گیا ہے، اور طے یہ پایا ہے کہ اسپیشلائزڈ بینچز ہوں گے، یعنی جس میں ایسے ججز جو کرمنل کیسز کے اوپر مہارت رکھتے ہیں وہ کیسز ان کے پاس لگائے جائیں گے، 2 اور 3 رکنی بینچز تشکیل دیے جائیں گے، اور وہ ان کے اوپر جلد فیصلے کریں گے، اور پھر 1 ماہ کے دوران کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ کتنا ورکیبل ہے یہ سارا سولوشن۔ یہ ایک اجلاس تھا جو آج پہلے دن انہوں نے چیئر کیا ہے۔ باقی مقدمات کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے 2 رکنی بینچ کی آج سربراہی کی ہے، اور اس میں انہوں نے روٹین کے مقدمات جو عام شہریوں کے تھے وہی سنے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بلاکس کا، مختلف برانچز جو ہیں سپریم کورٹ میں ان کا دورہ بھی کیا، وہاں بھی لوگوں سے انہوں نے سلام دعا کی، تعارف لیا، اور یہ ان کی آج پہلے دن کی مصروفیت تھی۔ لیکن جو بڑی 2 چیزیں تھیں پچھلے کچھ ہفتوں سے، ایک تو فل کورٹ میٹنگ کا مطالبہ جسٹس منصور علی شاہ کر رہے تھے، دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ریسٹور کرنے کا، یہ دونوں ان کے پہلے دن تک مکمل ہو چکے ہیں، اور اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تمام ججز جو ہیں ان کے ساتھ اعلامیہ بھی یہ بتاتا ہے کہ متفق بھی ہیں، اور جو سپر سیڈ ہوئے ہیں دونوں ججز وہ بھی بیٹھ بھی رہے ہیں اور اپنی آراء بھی دے رہے ہیں، تجاویز بھی دے رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پہلے دن ہی ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ یہ ضرور سامنے آ گئی ہے کہ ہاؤس ان آرڈر ہے۔ ہاؤس ان آرڈر ہے۔ عقیل، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل طلعت صاحب۔ یہ کورٹ جو ہے بدقسمتی سے اس میں سے مختلف آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پہلے جب آپ بھی رپورٹ کر رہے تھے، ہم بھی تجزیہ کر رہے تھے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے کورٹ کے اندر مختلف الجہت اور نظریات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے لاء کی، تو یہ تو ڈائسینٹنگ وائسز ہیں، لیکن پھر آخر میں آ کے معاملات کچھ زیادہ گڑبڑ ہو گئے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو خط ہے وہ بھی زیر بحث بڑا رہا۔ لیکن آج جس طرح بتا رہے ہیں سہیل رشید آپ کے کولیگ، وہ ماحول جو ہے کافی
اچھا رہا. یہ ایک نئی کورٹ کی آپ کو بنیاد نظر آ رہی ہے, شروعات نظر آ رہی ہیں, یا بہت جلدی ہے یہ بات کرنا؟ دیکھیں طلحہ صاحب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جس روز حلف اٹھایا تو ان کے لیے جو سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سپلٹ تھی کہ 5-6 ججز ایک طرف ہو گئے اور باقی ججز ایک طرف ہو گئے، اس سپلٹ کو ختم کرنا. اس کے لیے انہوں نے 2 بڑے اقدامات کیے. ایک، سب سے پہلے ان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تبدیل کر دی گئی، فوری طور پر دونوں سینئر جج صاحبان کو اس میں شامل کر دیا گیا. دوسرا، ان کی جانب سے فل کورٹ اجلاس بلا لیا گیا. اچھا، فل کورٹ اجلاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیونکہ ان کیمرہ ہونے کی وجہ سے وہاں ججز کھل کر اپنے گریوینسز جو ہے وہ چیف جسٹس تک پہنچاتے ہیں، اور یہی ہوا ہے میرے خیال سے. اگرچہ اعلامیے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شامل نہیں ہیں، اعلامیہ بڑا محدود جاری کیا گیا ہے، تو بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی دونوں سینئر موسٹ جج صاحبان کو ساتھ ملانے میں یا ساتھ چلانے میں جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں. لیکن اصل ایشو جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے میرے خیال سے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی درخواستیں دائر ہوئی ہیں. جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی، جوڈیشل سائڈ پہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آ جاتا کہ وہ ٹھیک تھی، درست تھی یا نہیں درست تھی، تب تک کہیں نہ کہیں مسائل جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے بنے رہیں گے. اگرچہ وہ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور یہ بھی معلومات سے یہ بھی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ مقدمات کے خاتمے کے لیے یا زیر التوا مقدمات کی تعداد کم کرنے کے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. لیکن جو ایشو ہمارے معاشرے میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بنیاد تھی ایشوز کی، وہ ایشوز اپنی جگہ آج بھی برقرار ہیں، اور ان ایشوز کے ریزالو ہونے تک میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ بالکل ایک ساتھ ہو کے چلیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ان مقدمات پر جن کی وجہ سے یہ سپلٹ قائم ہوئی تھی، 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اس پر عمل کرواتے ہیں یا اس کا ریویو فکس کرواتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چینج ہوئی تھی، اس کے خلاف بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہیں. تو وہ جو ایشوز تھے جن کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں. لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ظاہری بات ہے 3 سال ان کا ٹینیور ہے، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ لمبی ریس میں جانا ہے. تو ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ججز کا اعتماد حاصل کر سکیں، ججز کو ساتھ ملا سکیں، ججز کو ساتھ چلا سکیں. سٹاف کو بھی ان کی جانب سے بہت ساری ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں. آج انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقریباً جو ہر ڈپارٹمنٹ تھا وہاں جا کر وہاں وزٹ کیا، وہاں مختلف ہدایات لیں، اور براہ راست ان کی جانب سے جو تھا وہ مختلف ڈائریکشنز انسٹرکشنز بھی دی گئیں. پھر 26 اکتوبر کو جب انہوں نے چارج سنبھالا تو اس کے بعد بھی ان کی جانب سے بریفنگ لی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے. تو وہ اپنی جانب سے تو پوری مکمل کوشش کر رہے ہیں، لیکن سوال وہی ہوگا کہ جب تک وہ مین ایشوز ہیں جن کی وجہ سے سابقہ دور میں تقسیم ہوئی تھی سپریم کورٹ، وہ ایشوز کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی سوال اٹھیں گے کہ جناب عام انتخابات کا مقدمہ لگایا جائے، کیوں نہیں لگ رہا. لیکن عقیل یہ جو آپ نے ذکر کیا، اس کا سوال کے طور پہ اور رد عمل کے طور پہ میں سہیل کے پاس بھی جانا چاہوں گا، آپ بھی اس کو رسپونڈ کیجئے گا کہ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا وہ حصہ بنیں گے. میں ابھی تھوڑی دیر میں سردار لطیف کھوسہ سے بات کروں گا اور ان کی ریفلیکشنز اس کے اوپر لوں گا. تو اب جوڈیشل کمیشن کا اگر وہ حصہ بن جاتے ہیں حتمی طور پر، تو پھر یہ سمجھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو تو انہوں نے مان لیا. ایک دوسرا یہ کہ یہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ فل کورٹ کے اندر سے سہیل 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی بات ہوگی، کیونکہ توقعات کا انبار لگا دیا گیا تھا کہ فل کورٹ بیٹھی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی ریفلیکٹ کرنا چاہیے، وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ابھی تک جتنے بھی اقدامات چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لیے ہیں وہ تمام کے تمام اقدامات 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والے نظام کے تحت ہیں. تو ان اے وے سیاسی انڈورسمنٹ بھی آگئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جوڈیشل انڈورسمنٹ تو موجود ہی ہے. جی دیکھیں، بالکل ہے تو ایسا ہی، لیکن چونکہ ایک ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکی ہے اور اس وقت وہ آئین کا حصہ ہے، تو انتظامی سائٹ پر بیٹھ کر نہ تو ججز کے لیے یہ مناسب ہوتا میرے خیال میں کہ وہ اس کو رجسٹ کر دے یا اس کو اپوز کرتے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں. ایسا کم از کم جسٹس منصور علی شاہ
या दीगर सीनियर जजेस से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन कथा कला में लेकिन आप देखिए सोहेल, लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम हुई थी तो उसके ऊपर एतराज उठाया गया था। ऑर्डिनेंस जो है कोई बहुत अहसन कदम नहीं है, लेकिन है वो कानूनी, तो ऐसा नहीं है कि एतराज उठाने वाली गुंजाइश मौजूद नहीं थी। देखें, एतराज उठाने वाली जो गुंजाइश थी उसके साथ एक और ऑप्शन भी दिया था। जैसे मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा था उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था कि या तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं या इसकी पहले आईनी हैसियत ओपन कोर्ट में जांचें या फिर पुरानी कमेटी रिस्टोर की जाए। तो पुरानी कमेटी जब रिस्टोर हो गई है, जस्टिस मुनीब अख्तर वापस आ गए हैं, तो उसके बाद उनका वो जो पहला मुतालबा था, जो वजह बन रही थी उनकी कमेटी में ना बैठने की, वो खत्म हो जाती है। अब पुरानी कमेटी मौजूद है, बाकी सारे फैसले तो जुडिशल साइड पर होने हैं। तो अब सबसे मुतासरा अफरीक अगर कोई कहे जा रहे थे तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह थे या जस्टिस मुनीब अख्तर हो सकते थे। तो जब उन दोनों ने एतराज नहीं किया और वो इसका हिस्सा बन गए, वो हल्फ बर्दारी में भी जस्टिस मुनीब अख्तर नजर आए, आज मीटिंग में भी जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में वीडियो लिंक पर आ गए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई गुंजाइश बचती नहीं थी कि वो अकेले इसको अपोज करते फिरें। क्योंकि जब जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट के, मेरा ख्याल है पीटीआई उनका मूड देख के चल रही है, अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रही है कि अगर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो सुपरसीड हुए हैं वो इसमें बैठ रहे हैं, तो शायद पीटीआई को लगता है कि शायद आगे जाकर कोई राह खुले या कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करें। ये तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि पहले दिन वो एक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बन रहे और अब जाकर वो कह रहे हैं कि हम इसमें बैठेंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने यही सुप्रीम कोर्ट का मूड सारा देखा है कि चीजें शायद उनकी फेवर में जा रही हैं, और फिर जब हुकूमत की तरफ से ये चीजें सामने आ रही हैं कि हमने 27वीं तरमीम लानी है, और एक तजरिया ये भी हो रहा है, अमूमी तासुर ये भी पाया जा रहा है कि शायद कुछ वजूहात से हुकूमत फ्रस्ट्रेटेड है या घबरा गई है कि कुछ इस्तीफे शायद आने थे जो नहीं आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी चीजें फायर बैक आहिस्ता आहिस्ता जाकर करनी है। तो इस तरह की कंफ्यूजन अभी भी माहौल में बाकी है। और वकील अफसर साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि केसेस पेंडिंग हैं, दरखास्तें आ रही हैं। आज बलोचिस्तान से 2 दरखास्तें आ गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार का कहा जा रहा है कि वो भी इस तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के कल इलेक्शन है, यहाँ नई बॉडी आएगी, वो अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाएगी। तो अगर सारे मुल्क की वकला तंजीमें आ जाती हैं और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर वो कोई सवाल उठाते हैं या स्ट्रॉन्ग कानूनी पॉइंट्स उनके होते हैं और उस पर, लेकिन फिर आगे मामला दूसरा आ जाता है कि बेंच की तश्कील क्या होगी। फिर इंतहाई अहम केस इस वक्त जो पेंडिंग है वो रिव्यू है मखसूस नशिस्तों के केस का, जिसमें फुल कोर्ट का फैसला है। अब आईनी तरमीम कहती है कि आईनी मामलात आईनी बेंच के पास जाएंगे। अब आईनी बेंच 5 रुकनी होगा, 8 रुकनी होगा, कितना, और क्या वो 13 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर रिव्यू कर सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी मुद्दात आरा पाई जा रही है इस वक्त कानूनी माहिरीन के दरमियान कि या तो फिर उसी फुल कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में हुकूमत के लिए कई चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं कि वही बेंच जिसमें वो 8 जजेस अक्सरियत में हैं जो अपने फैसले पर इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, वो अगर दोबारा आईनी बेंच की हैसियत से बैठेंगे और इस रिव्यू को सुनेंगे तो फिर शायद हुकूमत के लिए काफी सारी नई चीजें सामने आ जाएंगी। इफ्स एंड बट्स काफी, बट क्विकली अगर मैं अकील आपसे पूछ पाऊं, एक वो खबर भी चल रही थी कि किसी ने तस्वीर खींच ली चीफ जस्टिस साहब की नमाज अदा करते हुए और उसके बाद सिक्योरिटी अफसर को तब्दील कर दिया गया, तो इससे लोगों ने ये समझा कि पहले जैसे ये डिजिटल पापाराज़ीज़ काम करते थे। मैं जानबूझ के इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सहाफ़ी तो मैं इनको कह नहीं सकता, सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चंद एक लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो शायद ये जो आदत पड़ गई थी कि जहाँ से कैमरा उठाया और तस्वीर बना ली वगैरह वगैरह, वो सब कुछ जो है वो मामला वैसे ही चलता रहे, अब शायद वैसे ना चले। देखें ताला साहब, मामलात बिल्कुल वैसे नहीं चलेंगे, क्योंकि मुझसे आज भी सुप्रीम कोर्ट से 2 से 3 दफ़ा रब्ता किया गया मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ की जानिब से। ये मैं आपको एक ख़बर के तौर पर दे रहा हूँ कि हफ्ते के रोज़ मुझे ये बताया गया कि जनाब पीर को कोई भी सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं होगा। फिर कल जो है वो इसमें कुछ अमेंड किया गया और कहा गया कि जनाब हम सिर्फ उन सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बीट करते हैं। और आज भी 2 दफ़ा मीटिंग के लिए बुलाया गया। बहरहाल चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, कोशिश हम कर रहे हैं कि सहाफ़ियों के हवाले से कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जिससे कल मुश्किलात बढ़ जाए सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सहाफ़ियों की। अच्छा, दूसरी बात यह है जो मैं कर रहा था कि अब अगर कोई चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ना, तो अगर हम कह लें कि फुल कोर्ट उसकी पहली सीढ़ी है, तो उसका जो आखिरी जीना होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी सोच है, सबकी नजरें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या तश्कील दिया जाता है। अब एक सोच ये भी है जो हम कुछ नहीं कह सकते कि मुमकिन तौर पर अगर ये भी हो सकता है कि जनाब कल को जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह बन जाए, तो फिर लेकिन अकील वो तो चीफ जस्टिस ने तो नहीं बनाना, वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाना है ना। देखिए वो जुडिशल कमीशन ने बनाना है, लेकिन आप ये देखें ना, दूसरी तरफ ये भी सोच है
کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح حق میں نہیں جا رہا تھا جس طرح اکثریت ججز میں ہے. تو وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کریں گے، ظاہری بات ہے اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کوئی جسٹس صاحبان میں سے کسی کا بھی فیصلہ، چاہے قاضی فائزی صاحب جو ریٹائر ہو گئے وہ اوور رائڈ نہیں کرتا. وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا ہے، اسی سے معاملات طے ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا، آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، کہ جوڈیشل کمیشن کے بننے کے بعد جو بینچ بنیں گے اس کے اوپر جناب چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی کورٹ کا کیا رد عمل آتا ہے. لیکن فی الحال بڑی سٹرونگ بگننگ ہے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ناظرین تو سردار لطیف خان کھوسہ سے بات کر رہے ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. سردار لطیف خان کھوسہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیو اور سینئر لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہے. سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مبارک ہو آپ کو، آپ نے پھر جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا بالآخر. اچھی بات ہے نا یہ؟ نہیں، کمیشن میں تو پہلے بھی تھے، لیکن اگر 8 سرکاری جو ہے نمائندے ہوں گے تو پھر 3 ہمارا کیا کریں گے وہاں. باہر کیا بھی یہ دلیل سے تو قائل ہوتے نہیں ہیں، یہ تو بلڈوز ہو کر اسکرپٹڈ اس پر چلتے ہیں. تو ہمیں تو کسی نظام کی ضرورت ہے، ہمیں بلڈوز کروانا کا شوق نہیں ہے. نہیں، لیکن آپ نے کمیٹی کا حصہ نہیں بنے نا. وہاں پر نام تو آپ نے دیے ہوئے تھے، جس نے چیف جسٹس کا نام دینا تھا اس کا آپ نے بائیکاٹ کیا، اور ہمیں اعتراضات آپ کے سمجھ آتے ہیں. لیکن جوڈیشل کمیشن کے اندر اب آپ کے ممبران بیٹھے ہوں گے، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کمیشن کی لیجٹمیسی سے مطمئن ہیں. دیکھیں، یہ لیجٹمیسی تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ فارم 47 کی جو اسمبلی ہے یہ گھس بیٹھی ہے. جو 100 بیٹھے ہیں، 17 سیٹوں والا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور 180 سیٹیں جیتنے والا وہ اڈیالہ جیل میں ہے. یہ اسمبلی عوام کی آواز نہیں ہے. عوام کی نمائندہ نہ ہونے کے ناطہ سے اس کو کوئی حق نہیں ہے قانون سازی چاہے جائے کہ آئین سازی یہ کریں یا آئین کی ترمیم کریں. اور اس لیے ہمارا اصولی موقف اسی پر ہم قائم ہیں. لیکن ہم ان کو سپیس نہیں دیں گے، ہم ہر جگہ پہ ان کا مقابلہ کریں گے. اور آپ جب عدالت میں بھی کہتے ہیں یو ڈونٹ ہیو دا جورسڈکشن، تو آپ اسی عدالت کو کہتے ہیں کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اختیار سماعت کو مان رہے ہیں. آپ کی دلیل ہوتی ہے، بھلے یہ بلڈوز کریں یا میجورٹی کی زر اور زور پر پہلے بھی تو حکومت چل رہی ہے نا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ فارم جو ہے 47 کی حکومت آپ کو قابل قبول نہیں ہے، آپ کو 26ویں آئینی ترمیم قابل قبول نہیں ہے، آپ کو وہ کمیٹی قابل قبول نہیں تھی جس نے چیف جسٹس کا تعین کرنا تھا، آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا، آپ اس کو گیرزن سٹیٹ کہتے ہیں. لیکن پھر بھی جوڈیشل کمیشن جس نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے ہیں، جو آپ کا سب سے بڑا نقطہ اعتراض تھا، اس میں آپ بیٹھ جائیں گے. یہ کوئی تضاد والی بات نہیں لگتی؟ ویسے کھوسہ صاحب، اگر آپ سن رہے ہوں اپنے آرگومنٹ کو تو آپ اتنا ہی مطمئن نظر آئیں جتنا آرگومنٹ دیتے ہوئے مطمئن نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، میں بالکل، میرا اس لیے کہ اگر ہم اس میں شامل، دیکھیں انہوں نے آئینی ایک عدالت تو مانے رہے. وہ مولانا فضل الرحمان کے ہم بہت مشکور ہیں. انہوں نے 56 جو ترامیم تھیں اس میں سے انہوں نے جس طرح کہا کہ کالے ناگ کا میں نے دانت اور میں نے زہر جو ہے نکال باہر پھینکا، یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ چارج شیٹ تھی حکومت کے خلاف اور حکومتی اتحادیوں کے خلاف. جانے وہ کس بات پر جو ہے شکریہ اور خوشیاں منا رہے تھے. اگر مولانا فضل الرحمان کی، جنہوں نے یہ ان کی پاس کروائی ہے ترمیم، اگر ان کا یہی بیان سن لیں تو یہ ان کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے. مگر آپ کو پتہ ہی ہے، ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو کمیشن بن گئی، یہ اپنا وہ بن گیا ہے، ایک JIT بن گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا ریورس ہوا تو بعد میں ان کو احساس ہوا. تو آپ بھی ان کو احساس یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہی ماشاءاللہ یحییٰ افریدی صاحب، جنہوں نے پہلا ہی آرڈر یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو متعین تھی 3 ججز کی، وہ انہوں نے بحال کیا. جسٹس منیب اختر صاحب کو بیچ میں ریسٹور کر کے جسٹس امین الدین خان کو جو ہے وہ ان کو باہر کر دیا. تو یہ، اور دوسرا آج جو فل کورٹ بیٹھی ہے، فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھی ہے، یہ بہت خوش آئند عمل ہے.
کاش اللہ کرے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ ہم 26ویں ترمیم کو دیکھیں گے کہ کیا یہ آئین کی روح کو مجروح کرتے ہوئے یہ ایگزیکٹو برانچ کو انہوں نے حاوی کر دیا ہے عدلیہ کی اوپر اور ٹرائیکوٹمی آف پاور کو انہوں نے انہیلیٹ کیا ہے. وہ تو آپ کے دیکھیں جو خواہشوں کی اڑان ہے اس کے اوپر تو کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ اس کو بھلے جس طرح مرضی لے جائیں, آپ یہ بھی کہہ دیں کہ وہ آپ کی حکومت بنوا دیں, عمران خان کو باہر لے آئیں اور جو سب کچھ ٹھیک کر دیں, اس کے اوپر تو میں نہیں جا رہا. لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. سن لو, میں بالکل یہ نہیں چاہتا, میں صرف چاہتا ہوں انصاف. میں نے کبھی وہ جو ہے غلط بات کو غلطی کہا ہے اور صحیح کو ہمیشہ صحیح کہا ہے. جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے آپ کے ممبران جو ہیں ظاہر ہے آئینی بینچز کی تشکیل کا حصہ ہوں گے, چاہے اس کے اندر وہ جو مرضی اعتراض اٹھائیں تو, اور آئینی بینچز جو ہیں ان تمام آئینی معاملات کو دیکھیں گے جن آئینی معاملات پر آپ نے تکیہ کیا ہوا کہ یہ درست ہونے چاہیے. تو آپ نے آج سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی آپ نے ذکر فرمایا, لیکن 26ویں ترمیم کا جب معاملہ آئے گا تو وہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا نا. وہ اب ظاہر ہے کمیٹی نے تو جو بینچ بنائے ہیں وہ تو عام کیسز کے بنائے ہیں, تو آپ مان گئے نا آخر میں. آپ کیوں نہیں مانتے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ مان گئے, جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے؟ طلعت کس نے آپ کو کہا ہے؟ آپ کی پارلیمانی کمیٹی نے کہا. کانسٹیٹیوشن سن, ارے بابا سن تو لو, سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ سکتی ہے. جس طرح دیکھیں کمیٹیاں ہوتی ہیں, اب پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے لیکن کمیٹی کی الٹیمیٹ جو ہے اتھارٹی پارلیمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان بار کونسل, میں 15 سال اس کا ممبر رہا ہوں. کمیٹی کا فیصلے کو فل باڈی جو ہے وہ اوور رول کرتی تھی یا وہ سپریم ہوتی تھی. اب اس میں بھی اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے تو پھر پارلیمانی کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف پارلیمانی کمیٹی ہی سنے گی اور وہ فل کورٹ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو اب چل رہی ہے ملٹری کورٹس کی اپیل چل رہی ہے یا وہ جو ریویوز چل رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ریویو اگر ہوگی تو وہ 13 ججز سے ہٹ کے نکل کے وہ پارلیمانی کمیٹی میں آ جائے گی, 5 ججز کے پاس آ جائے گی. Any petition to challenge the new amendment cannot be heard by the Supreme Court, old Supreme Court, and such petition will now exclusively be heard by the Constitutional Bench. What made you feel? 26ویں آئینی ترمیم ہے جس کے تحت جوڈیشل کمیشن بنا ہے, جس کے ممبر آپ کی جماعت کے نمائندگان. ارے بھائی اس میں آرڈینری جو باقی چیزیں اگر آئیں گی, اگر اس کو لیجیٹیمیسی کنفر ہو جاتی ہے تو بھی اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ 5 سینئر موسٹ ججز جو ہے بلا تشخیص و تمیز ان کی جو ہے ان پر محیط ہونی چاہیے. دیکھیں بینچز ادروائز ہر کورٹ میں, چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو, بینچز ہوتی ہیں. سول بینچز ہوتی ہے, سول کیس سنتی ہے. کرمنل بینچز ہوتی ہیں, کرمنل کیس سنتی ہیں. کارپوریٹ ہوتی ہیں جو کمپنی میٹر سنتے ہیں. ٹیکس کا بینچ بنتا ہے وہ سنتے ہیں. اسی طرح بینچز عدالت کا اپنا ایڈمنسٹریشن. فرق یہ ہے کہ اس مرتبہ بینچز عدالت نہیں بنا رہی, سپریم جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. لہٰذا بس فرق یہ. ہاں تو یہ اب دیکھیں نا انڈیا میں یا دنیا ساری میں دیکھیں تو سینئر موسٹ 5 ججز جو ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوں, 5 ہوں 7 ہوں 3 ہوں, سینئر موسٹ ہوتے ہیں. کسی کی جو دل آزاری نہیں ہوتی ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا ہے کہ پک اینڈ چوز کیا گیا ہے, نیچے سے اوپر لایا گیا ہے, اوپر سے نیچے کیا گیا ہے. یہ باتیں دیکھیں, یہ آپ کو جتنا آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اتنا ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. طلعت یہ بات ریپلسیو ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے جو نواز شریف کا اب لندن میں درگت بنی ہے, وہاں گیا ہے, یا قاضی فائز عیسیٰ کی بننے جا رہی ہے, یا یہاں پاکستان میں ایک ڈونٹ کا لینے جاتا ہے تو وہ لعنت بھیجتا ہے. سوشل سینشور ہے عوام کا. آپ اس پریشر کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ صدار صاحب Why are you not getting out of that state of denial? Why are you quoting such lowly examples of harassment and trolling to prove a legal point? This is not harassment. Of course this is. This is social. آپ کو پتہ ہے سوشل بائیکاٹ ہے. آپ کیمپینز چلاتے ہیں, فنڈڈ کیمپینز ہیں,
میں آپ کو پوسٹر دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو پوسٹر دکھا دیتا ہوں آپ چلا رہے ہیں، پوسٹر دکھا دیتا ہوں جو آپ کی پارٹی چلا رہی ہے، لیکن مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ آپ اتنی تابعداری نہ کرو، نہیں اتنی تابعداری نہ کرو۔ دیکھیں جو سیاسی تہذیبی معاملات سے، سیاسی تہذیبی معاملات سے اتنی نافرمانی بھی آپ نہ کریں، یہ کل کو آپ پر بھی آ سکتا ہے، اور تمہاری پروموشن ہو جائے گی تمہاری، اتنی تابعداری نہ کرو۔ میں کون سا وکیل ہوں، میں نے کون سی پروموشن لینی ہے کھوسا صاحب، میں نے کون سا گورنر بننا ہے، میں نے کون سا گورنر بننا ہے، میں نے کون سی پارٹی چھوڑنی ہے، مجھے نہیں چاہیے پروموشن، لیکن آپ یہ کیوں نہیں مانتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے آج فیصلہ کر کے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا ہے، آئینی بینچز کو انڈورس کیا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کو وہ لیجٹمیسی دی ہے جو آپ کی جماعت کہتی چلی آ رہی تھی کہ ہم نے نہیں دینی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ حتمی ہو گیا؟ ابھی ہمارے پاس یہ کور کمیٹی میں آئے گا، اس کے بعد خان کی اپروول ہوگی، یہ ان کی ایک تجویز ہے، آپ ذرا دیکھیں اس کو جو کمیونکے ہے، معاف کیجئے گا، یہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی کور کمیٹی میں آنا ہے اور اس کے بعد خان صاحب کے پاس یہ جائے گی سفارش، تب فیصلہ پارٹی کا آپ کہیں کہ پارٹی کا فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا چل بالکل آخر میں بتا دیں آپ ذرا تھوڑا سا تجاویز تو آپ کو، ہاں تجاویز تو کافی ساری ہے، آخر میں یہ بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون فوکل پرسن ہو عمران خان کا، بشرا بیگم یا علیمہ، دونوں میں سے آپ کا ووٹ کس طرف؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ بشرا بی بی ان کے زیادہ قریب ہیں، لیکن نومبر میں خان خود آ رہا ہے، اس لیے کمیونیکیشن گیپ وہ ختم ہو جائے گا۔ فوکل پرسن مجھے میں نے خان صاحب، نومبر کون سا سال بھی بتا دینا، 2028 ہے 2029 کون سا؟ یہی نومبر 2024، یہ لکھ لو، یہ لکھ لو طلب، میں نے لکھا گیا، آپ نے کہہ دیا لکھا، 2024 نومبر کون سا ٹیپ ہو گیا، عمران خان باہر ہوگا۔ اچھا، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کا ملک جمہوریت کے پہیے پر صحیح ریل پر آ جاتا ہے، یہ آپ لکھ لیں، میری پریڈکشن کہیں، ایک سیاسی تجزیہ کہیں، جو مرضی کہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میں نے عمران خان صاحب کو یہ عرض کیا تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ باہر نہیں آتے، آپ خدا را اگر بشرا بی بی باہر ہوتی ہیں تو ان کو آپ فوکل پرسن بنا دیں اور یا علیمہ بی بی کو بنا دیں۔ میرے لیے دونوں، دیکھیں ایک بہن ہے ایک بیوی ہے، اس لیے جو یہ میں نے خان صاحب ہی پر چھوڑا تھا کہ آپ ان کو فوکل پرسن بنا دیں تاکہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ گوہر کچھ کہتا ہے، اپنا جو ہے عمر ایوب کچھ کہتا ہے، اپنا جو ہے اسد کیسر کچھ کہتا ہے، سلمان راجہ اکرم کچھ، تو وہ کنفیوژن ایک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب ایک فوکل پرسن آپ کے اپنا جو ہے یا بیوی اور یا بہن ہوگی۔ تو میں نے، آپ نے دو کا نام لیا، میں نے دونوں تجویز دی تھیں خان صاحب کو بغیر کسی کو جو ہے سبقت دیے ہوئے۔ یہ خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن خان صاحب ادروائز نومبر میں باہر آ رہے ہیں اور وہ خود ہی اپنا کریں گے اور وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویستا رہا شجر سے امیدیں بہار رکھ، کھوسا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آئیے اب ایک بہت بڑے قومی چیلنج کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان 1994 سے اپنے یہاں سے سرزمین سے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے پولیو کے خاتمے کی کاوش کر رہا ہے۔ بیچ میں ایسے مواقع آئے جب ہمیں لگ گیا کہ پولیو بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے حالات ایسے بنے کہ پولیو نے ہماری جان نہیں چھوڑی۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان ساری دنیا میں دو واحد ممالک ہیں جہاں پر پولیو وائرس موجود ہے، اور جو کیسز ہیں ان میں بتدریج آپ کو اضافے کی خبریں روزانہ نظر آتی ہیں۔ بلوچستان سر فہرست ہے، اس کے بعد سندھ ہے، کے پی ہے، پنجاب کے اندر بھی 6 کیسز رپورٹ ہوئے، حتیٰ کہ اسلام آباد کے اندر سے بھی ایک کیس نکلا۔ ہمارے پاس موجود ہیں عائشہ رضا فاروق صاحبہ، وزیر اعظم کی فوکل پرسن ہے برائے انسداد پولیو۔ عائشہ صاحبہ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جو پیچیدہ ترین ممالک ہیں، سوڈان ہے، بروکن ممالک ہیں، سب سہارن افریقن کے ممالک ہیں، وہاں سے بھی ہمیں خبریں ایسے نہیں ملتی، تو ہمارے یہاں پر پولیو وائرس کے پرابلم کی نوعیت کیا ہے؟ جی اس وقت پولیو وائرس جو ہے آپ کے پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ 71 ڈسٹرکٹس اضلاع ہیں جہاں پہ ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس ملا ہے یا پولیو وائرس کے کیس آئے ہیں۔ 41 کیسز اس وقت رواں سال میں
हैं और 400 से ज़ायद एनवायरमेंटल सैंपल जो है वो पॉजिटिव हैं। लेकिन हाल ही में 2021 में 14-15 महीने पाकिस्तान में कोई पोलियो वायरस का केस नहीं आया था। एंड आई थिंक देयर इज अ रीजन, अब इतना एक वाइड इम्यूनिटी गैप हो गया है बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में कि हम लोगों को 2-3 बहुत अच्छे पोलियो वैक्सीनेशन के कैंपेन्स करने पड़ेंगे ताकि बच्चों की कुव्वत मुदाफियत को हम बेहतर बनाएं और वो जो वायरस जो उस वक्त सारे मुल्क में मौजूद है ताकि वो उससे लड़ सके और उनको पोलियो वायरस अटैक ना कर सके। और तलत इसमें वजूहात हैं, हमने पूरा फोरेंसिक एनालिसिस प्रोग्राम ने किया है। जब उसकी नई टीम आई, मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने फोकल पर्सन दोबारा लेकर आए हैं, हमारे एक नेशनल कोऑर्डिनेटर नए आए हैं। जो 14-15 महीने आपके पास केस नहीं आया तो प्रोग्राम की तमाम ऑपरेशंस एक कंप्लेसेंसी की तरफ चले गए। सपोर्टिव सुपरविजन नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ बिल्कुल ब्रेकअप हो गई भी थी, फेक फिंगर मार्किंग और डेटा फजिंग के इश्यूज सामने आए और इसके साथ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी। वही वर्कर्स जो गलत काम कर रहे थे उनको रिमूव नहीं किया जा रहा था। यही टाइम था कि जब अफगान इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स पूरे मुल्क में जब फैले तो वायरस भी अनअफेक्टेड एरियाज में ले गए। आपका रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसमें हुकूमत पाकिस्तान फ्री एक प्रोग्राम चलाती है उसका कवरेज बहुत लो है, कम्युनिकेशन के इश्यू हैं, कम्युनिटीज जो हैं वो ये समझती नहीं है कि पोलियो बीमारी कितनी सीरियस हो सकती है, या आपको जिंदगी भर के लिए अपाहज कर सकती है, बल्कि इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। और लिहाजा उनकी डिमांड्स हैं कि जी हमें साफ पानी दें, हमारी रोड्स बनाएं, थिंग्स दैट आर फार बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ द पोलियो। अच्छा आशिफ साहब, अगर कथा कलामी, अगर आप ये जो आपने मसले के तमाम डायमेंशंस बताए, अगर ये मसला नया होता तो फिर तो हमें समझ आती कि लोगों में इसके बारे में जानकारी नहीं है, लोगों के जहन में अबहाम है, निज़ाम सही तरीके से काम नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेशन के मसाइल हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स जिनको हम कहते हैं। हम 30 साल से बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के साथ एक इंतहाई विगरस कैंपेन चला रहे हैं, यानी जिस तरीके से कैंपेन को आप आइडियलाइज़ करते हैं किसी भी बारे में, वो कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स आपके पास मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव पावर आपके पास मौजूद है, पोलियो वर्कर्स मौजूद हैं, फंडिंग मौजूद है। तो मुझे तो यूँ लगता है कि जिस तरह जब भी अब मुहिम शुरू करेंगे, जिस तरह अभी आपने दोबारा से शुरू किया है मुहिम कतरे पिलाने की, तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो वी नो एग्जैक्टली कि हमें क्या करने की जरूरत है। हमें पूरे मुल्क में एक यकजा सिंक्रोनाइज्ड कैंपेन चलाने की जरूरत है जहां पे हम हर 5 साल से कम बच्चे को पोलियो के कतरे पिला सकें। मुश्किलात जो होती है, चैलेंजेस क्यों ये है कि नक्लो हरकत आपके मुल्क में आबादी की इतनी ज्यादा है कि जब आप कैंपेन्स इकट्ठे नहीं चलाते, जो कि हाल ही में हम बलोचिस्तान में नहीं चला सके, साउथ केपी के अजला में हम लोग नहीं चला सके, तो ये जो बच्चे रह जाते हैं ये सस्टेन कर लेते हैं वायरस को, फिर जो वहां से बाकी मुल्क में फैल जाता है। हमें चैलेंजेस पता है और हमने ट्वाइस बिफोर वी हैव बीन सक्सेसफुल। मैंने आपको हाल ही में 2021 में बताया कि हमने 14-15 महीने वायरस को मुल्क में नहीं आने दिया और 2018 में भी हम सिंगल डिजिट में आ गए थे जब ऑलमोस्ट वी looked like on the brink of interruption. So अब जो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में we have reinvigorated the program again. 3 साल बाद हमने नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान सूबाई हुकूमतें हाई रिस्क अजला के साथ मिलकर बनाया है। देयर इज ओनरशिप। आज का जो नेशनल कैंपेन पूरे मुल्क में शुरू हो रहा है, तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने उसका लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाल में खुद किया है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट तलत कि हमें पता है, रेसिपी पता है कि कैसे होना है। हमें सिर्फ एक्सेस चाहिए हर बच्चे के पास। हमें अपनी कम्युनिटीज को बावर कराना है, वालिदैन को, कि इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुकूमत पाकिस्तान फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दरवाजे पे पोलियो वर्कर को भेजती है वैक्सीनेशन के लिए। खुदारा अपने बच्चों को घरों में मत छुपाएं, ये समझे कि पोलियो कितनी खतरनाक बीमारी है, उनको दरवाजे पे लाएं अपने नौमौलूद बच्चों को, ताकि हर ड्राइव में कतरे पीना बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में मैल न्यूट्रिशन है, रूटीन इम्यूनाइजेशन कमजोर है, और मुमालिक में जहां ये चैलेंजेस नहीं है शायद जल्दी खात्मा हो जाए। जिस जगह पे हम चल रहे हैं हमें चैलेंजेस। क्विकली, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन ये भी आपने और मुमालिक की बात की है। श्योरली हम सीरिया से बेहतर हैं, श्योरली हम इराक से बेहतर हैं, श्योरली हम लिबिया से बेहतर हैं, श्योरली हम सूडान से बेहतर हैं। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि एक फंक्शनल मुल्क के अंदर जब आप मुवाजना करते हैं टूटे फूटे जंग से लदे हुए मुमालिक का, तो उसमें तो चैलेंजेस कम्युनिकेशन के वो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ से खबर नहीं आती, हमेशा खबर पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आती है, और अफगानिस्तान में भी 22 केसेस हैं, हमारे यहाँ पे 41 हैं। जी, एक तो अफगानिस्तान से अगर हम मुआवजा करें, पाकिस्तान में इस वक्त जो हम लोग
माहौलियाती नमूने लेते हैं, जो हमारी सर्विलेंस है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग हमने कर दी है पिछले 2-3 माह में कि जो आज 41 केसेस हैं, इनमें से आपके 80% केसेस ऐसे हैं जिनमें पैरालिसिस इतना वीक है कि हमसे सूबाई हुकूमतें लड़ रही हैं कि इनको आपने पोलियो का नाम क्यों दिया, क्योंकि वो बच्चे जो हैं हमने क्योंकि अपनी सर्विलेंस इंप्रूव की है। वीक पैरालिसिस में इन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इनको कुछ वैक्सीनेशन मिली हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि वी शुड बी अहेड ऑफ द वायरस, वी शुडंट चेज द वायरस। अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना ऐसा सर्विलेंस सिस्टम है, ना ऐसा एक्सेस है। अगर वहां मौजूद होता, इस वक्त वहां भी केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे होते। और अगर पाकिस्तान इस किस्म से ओपन ट्रांसपेरेंटली सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग ना करती तो हम शायद यहाँ पे सिंगल डिजिट्स में केसेस रिपोर्ट कर रहे होते। लेकिन द प्रोग्राम दैट वी आर हेडिंग टुडे इज एन एरेडिकेशन प्रोग्राम। हम बिलीव करते हैं कि बैड न्यूज टुडे इज गुड न्यूज टुमारो। अगर हम आज ही अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को सामने टेबल पे रख के सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे तो शायद हम थे, जो आपने कहा, वी हैव कम सो क्लोज इन द पास्ट, लेकिन हम उसको फिनिश लाइन तक नहीं ले जा सके। तो हमारी बहुत बड़ी काविश है, शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में तमाम सूबाई हुकूमतें हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं कि जो हमारे रिमेनिंग चैलेंजेस हैं उनको हम जल्द अबूर कर पाएंगे और पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा इंशाल्लाह वी आर एनविजिजिंग कि हम अगले साल के मिड में इंशाल्लाह कर पाएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया। विल होल्ड यू टू दैट डेडलाइन। हम देखेंगे कि ये मामला किस तरह तय होता है। बहरहाल पोलियो के कतरे आपने एक मरतबा नहीं पिलाने होते। कैंपेन से मुराद ये नहीं है कि आपने एक मरतबा कतरे पिला दिए। पढ़िए मवाद को और सुनिए उन तमाम इश्तिहारात को जिसके अंदर आपको हिदायत दी जा रही हैं। इसको बराए मेहरबानी अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी का मसला समझिए, कौमी मसला तो है ही, और इसको एड्रेस कीजिए। पोलियो के कतरे पिलाइए। बहुत शुक्रिया।